السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 119۔ اب طائف سے واپسی ہوئی۔ طائف سے واپسی پر جنات مسلمان ہوئے۔ انسانوں نے تو کوئی بھاؤ پوچھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جنات اچھا بڑی مشکل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، مطلب ابن عدی کے کفالت پر، اس کے ویزے پر۔ مکہ مکرمہ جب آئے طائف سے واپسی پر، بڑے دنوں کے بعد آئے تو گھر کے حالات دیکھے۔ گھر میں حضرت سودا بیمار ہیں، حضرت فاطمہ بیمار ہیں، اس لیے کہ کافی دنوں تک یہ سفر باہر کا تھا، اور ابو بکر وغیرہ جو بھی ہمارے ساتھی تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ بھی مکہ مکرمہ میں تھے۔ لیکن عبداللہ ابن زمع یہ حضرت سودا کے بھائی تھے، جو بھی مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ گھر کا خیال رکھتے تھے۔ ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا، خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں تو گھر کا خیال کون رکھے؟ تو یہ حضرت سودا کے بھائی تھے، یہ بچیوں کا خیال رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ لیکن چونکہ طائف سے واپسی پر جنات مسلمان ہوئے تو ساری دنیا میں جناتوں نے دھمال مچا دی۔ ساری دنیا میں جا جا کر انہوں نے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یعنی جناتوں کی ہلچل شروع ہو گئی اسلام کے اعتبار سے۔ تو جنات آنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں۔ اچھا، مشرکین مکہ یہ تو جناتوں سے بھی ڈرتے تھے، جنات ایک ایسی قوم ہے کہ اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن جناتوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، طائف سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہو گئے اور سب گھر کا کام کاج ٹھیک ہو گیا، تو جناتوں نے کہا کہ حضرت یہاں مکہ کے پہاڑیاں ہیں، آپ یہاں مکہ کے پہاڑیوں پر آ کر ہم میں آ کر بیان کریں، ہم سارے جن وہاں جمع ہوں گے۔ نصیبین کے 7 جن وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ایسے دعوت چلائی کہ لوگ جو ہے وہ اسلام یعنی قبول کرتے گئے، جنات قبول کرتے گئے۔ ابھی انسان جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، انسانوں میں بھی اتنے تیار نہیں ہوئے ہیں، جناتوں میں زیادہ تیار ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کی۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں مکہ مکرمہ میں تمہارے ہاں بیان کے لیے آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رات کو چلے جاتے، کبھی کبھی جو کسی صحابی کو ساتھ لیتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات جو جناتوں میں ہوئے، مکہ میں بھی ہوئے، مدینہ منورہ میں بھی ہوئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انسان، یہ مکہ والے جو انسان ہیں وہ تو پورے تلے ہوئے ہیں تکلیف پہنچانے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلنا نہیں چاہیے۔ جناتوں نے غیبی آوازیں حرم میں لگائی، مشرکین بھی سنتے تھے کہ بھئی آواز کہاں سے آ رہی ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ بھی کوئی ایک مخلوق اور بھی ہے انسانوں کے علاوہ۔ تو یہ مشرکین، اچھا ان میں بھی جادوگر تھے، مشرکین میں ان میں بھی تو سب پڑھے لکھے لوگ تو تھے ہی مشرکین میں۔ تو یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے کہ صرف انسان ان کی بات نہیں مانتے، ان کی بات تو جنات بھی مانتے ہیں، یہ جنات ہیں جو ایسا دعوت دے رہے ہیں۔ خدا کا کرنا ایک ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ آتے ہوئے اب ڈرتے تھے۔ طائف کا قصہ ہو گیا، لوگ اس لیے ڈرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جائیں گے، یہ بڑا مرکز ہے، تو یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ ہم کو پریشان کریں گے۔ پریشان اس لیے کریں گے کہ یہ کہیں گے کہ محمد کی بات مت سنو۔ اسی دوران کچھ جناتوں کے قصے بھی ہوئے۔ سواد ابن اقارب ایک صحابی تھے، وہ کہتے تھے کہ میں ہندوستان گیا ہوا تھا۔ حدیث شریف میں ہندوستان کا جملہ آتا ہے، انی کنت نازلا بالہند، کہ میں ہندوستان گیا ہوا تھا اور وہاں ہندوستان میں مجھے جناتوں نے دعوت دی، اور مدینہ منورہ یہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عمر سے کہا کہ حضرت میں تو ہندوستان میں تھا اور وہاں میرے جنات نے مجھے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا۔ ارے میں کیسے مسلمان بنوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھی ایک اللہ کے نبی ظاہر ہوئے ہیں،
ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ. یہ جناتوں نے وہاں دعوت دینی شروع کی. مدینہ منورہ میں بھی جنات بہت ہوتے تھے. تو مدینہ منورہ ابھی انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے میں بھی جناتوں کی بات کر رہا ہوں. انسان تو ابھی بہت تھوڑے ہیں، ابھی باہر نکلے بھی نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. لیکن جناتوں نے دھمال مچائی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کا کام اخلاص سے کرو گے اور اللہ کی طرف لوگوں کو اخلاص سے بلاؤ گے تو جناتوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ دین کو دنیا میں پھیلائے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طائف سے واپسی پر جناتوں کے ذریعے سے دین پھیلا، تو مدینہ منورہ میں بھی جناتوں نے دھمال کرنی شروع کر دی. جنات تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ منورہ آئیں گے. مدینہ منورہ میں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. چنانچہ کئی قصے مدینہ منورہ میں ایسے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے. کئی قصے، ایک قصہ نہیں، کئی قصے میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں اور کئی قصے دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ جنات وہاں آواز لگاتے تھے، لا الہ الا اللہ کی آواز، اس قسم کی آوازیں مدینہ سے. تو یہ یہود جو تھے، بقیہ تفصیل پوری کروں گا انشاءاللہ.